نام کے آگے رضوی لگانے سے کوئی رضوی نہیں ہوتا، نام کے آگے قادری لگانے سے کوئی قادری نہیں ہوتا۔ اور صاحب ایک مزے کی بات سنو کہ اپنی خارجیت اور اپنی ناسبیت کو چھپانے کے لیے جتنا استعمال لفظ قادری کا ہو رہا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہوتا۔ کیا کہنے آپ بلند آواز سے داد دیں گے تاکہ میری بات کی تصدیق ہو۔ جتنا استعمال اپنی خارجیت اور ناسبیت کو چھپانے کے لیے لفظ قادری کا ہو رہا ہے اتنا کسی کا نہیں ہو۔ صاحب حسین کو نہیں مانیں گے لیکن قادری علی کی ولایت کا اقرار نہیں کریں گے مگر قادری ہے۔ امام حسن مجتبی کے فضائل و مناقب نہیں پڑھیں گے لیکن قادری ہیں۔ سیدہ کی بات آئے گی تو ہم مقابلے میں دسیوں کو لا کر کھڑا کر دیں گے لیکن قادری ہیں۔ ارے سنی مسلمانوں، اندھی عقیدت کی پٹیوں کو ہٹاؤ۔ یہ تمام اولیاء اللہ ان کے مزارات پہ جا کر کے پوچھو، اے عبدالقادر جیلانی، اے غریب نواز، اے مخدوم سمنانی، اے صابر کلیری، اے نظام الدین اولیاء، اے امیر خسرو، یہ جو آپ کو ولایت ملی ہے یہ کہاں سے ملی ہے؟ تو قبر سے آواز آئے گی، ہمیں ولایت فاتح خیبر حل المشکلات داماد پیغمبر علی المرتضیٰ سے ملی ہے۔ علی نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی ولی میرے بھائی حضور بھائی جان بابا رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کو قادریت کا سبق نہ پڑھاؤ۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، علماء اکرام تشریف فرما ہے، ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ کر گزرنا چاہوں گا کہ تمہاری اور ہماری قادریت میں یہی تو فرق ہے۔ تم ہاتھ دے کر قادری بنتے ہو، ہم ہاتھ لے کر قادری بناتے ہیں۔ قادریت کو بدنام نہ کرو، یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہم قادریت کو بدنام کر دیں گے اور جواب نہیں دیا جائے گا۔ آج بھی ڈیسا کی سرزمین پر خانقاہ قادریہ اولاد غوث الاعظم آج بھی زندہ ہے، چاہے قبر میں ہو یا زمین پر ہو۔ جب جب خاندان مصطفیٰ پر کوئی انگلی اٹھائے گا یہ علی کا بیٹا ہر ایک کا قرار آزم۔ اور ہم تو کہتے ہیں صاحب کہ اللہ نے دو آنکھیں دی، کسی کی ایک آنکھ تو ہی ہے، چار آنکھیں ہو سکتی مگر دو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ایک نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کتنی آنکھیں دی بولو؟ دو آنکھیں، دائیں اور بائیں۔ کیا سمجھے کہ خانقاہ قادریہ کا یہی پیغام ہے مسلمانوں کہ اللہ نے جو دو آنکھیں عطا کی ہیں، ایک آنکھ کا نام اہل بیت مصطفیٰ ہے، دوسری آنکھ کا نام صحابہ ہے۔ نہ ہم اہل بیت کو چھوڑیں گے نہ صحابہ کی مقدس جماعت کو۔ چائے کی دکان پر بیٹھ کر فتویٰ دینا آسان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخری بات کر کر گزرنا چاہوں گا کہ ہوا کا رخ دیکھ کر علی علی کرنا اور ہے، دار پہ چڑھ کر میسن کی طرح علی علی کرنا اور۔ ماحول دیکھ لیا علی علی کرنے لگے، حالات دیکھ لیا علی علی کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ میں ابھی اسی کی ڈیمانڈ ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، مارکیٹ میں ابھی اسی کی ڈیمانڈ۔ علی علی کرو پروگرام زیادہ ملیں گے، حسین حسین کرو محرم کا مہینہ ہے جلسے بہت ملیں گے۔ لیکن یہی لوگ جو محرم گزر جاتا ہے تو ان سے پوچھو علی کون تو کہیں گے علی کا نام مت لو۔ کیوں؟ رافضی زیادہ لیتے ہیں۔ ارے مسلمان،
تو نے علی کو کاروبار بنا دیا. ارے غور تو کر, جب تو قبر میں جائے گا اور اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا میدان محشر میں تو جواب کیا دے گا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. خانقاہ عالیہ قادریہ چاہے محرم ہو, چاہے سفر ہو, چاہے ربیع الاول ہو, سال کے 12 مہینے اہل بیت کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو چولہا جل رہا ہے وہ تیری بدولت نہیں, زہرا کی بدولت ہے. اہل بیت کے صدقے سے. مسلمانوں, امام حسن کی ایک بات اور گفتگو تمام. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی عطا کرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ. جس کے پاس جو ہوتا ہے مانگنے والے کو وہی عطا کرتا ہے. بکرے کی دکان پر دوائی نہیں مل سکتی, سنار کی دکان پر گوشت نہیں مل سکتا. جس کی دکان ہوگی وہی مال بکے گا اور وہی وہ دے گا. کیا سمجھے؟ امام حسن تشریف فرما. کچھ لوگ گالیاں دینا بہت اچھی طرح جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں حضرت؟ اگر اسٹیٹس پر یا علی مدد لکھ لو تو پیٹ میں اتنا درد ہونے لگتا ہے کہ ایک اسٹیٹس کے مقابلے میں 10 اسٹیٹس لگا دیتے, اور وہ بھی گالیوں کے ساتھ میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے. امام حسن تشریف فرما ہے. ایک شخص آتا ہے جو پکا خارجی تھا, علی سے بغض رکھنے والا تھا, علی کو دشمن جانتا تھا. امام حسن علی کے بڑے بیٹے ہیں. آنے کے بعد امام حسن کے سامنے کھڑے ہو کر کے امام حسن کے بابا علی المرتضیٰ کو گالیاں دینے لگتا ہے. توجہ, امام حسن بڑے بیٹے کس کے؟ علی کے. ارے ہمارے باپ کی اگر کوئی برائی کر دے تو ہم بغیر تماچا رسید کیے چھوڑتے نہیں ہیں. یہ دنیا کا نظام بتا رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا. دنیا میں کیا ہوتا ہے, آپ کے باپ کی کوئی برائی کرتے تو آپ کیا کرتے ہو؟ لڑائی کرتے ہو یا نہیں؟ بولو. تھپڑ مارتے ہو, گالی دیتے ہو, گریبان پکڑتے ہو. یہ محبت کے تقاضے ہیں. اب آج غور تو فرمائیے. امام حسن مجتبی تشریف فرما ہے. ایک خارجی آتا ہے امام حسن کے سامنے, حسن کے بابا علی کو گالی دینے لگتا ہے. جب وہ پیٹ بھر کے گالی دے چکا, جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, اس کے بعد امام حسن نے اپنے خادم سے فرمایا, خادم اندر جاؤ اور شربت لے کے آؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہلکے میں آپ سبحان اللہ کہو گے. سبحان اللہ. باپ کو گالی دے رہا تھا, جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا اس کا, امام نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اندر سے شربت لے کے آؤ. شربت لایا گیا. امام نے فرمایا کہ اسے پلا دو, بہت دیر سے گالیاں دے رہا تھا, گلا سوکھ گیا ہوگا. شربت دیا, اس نے پی لیا. اس کے بعد فرمایا اندر جاؤ, 1000 دراہم لے کر آؤ. خادم اندر گیا, 1000 دراہم کی تھیلی, اور آسان کر دوں 1000 روپیے لے کے آیا. لا کر کے دیتا ہے حسن مجتبی, یہ تھیلی لے لو. امام نے فرمایا مجھے نہیں, اسے دے دو. لگتا ہے خالی ہاتھ آیا تھا, اور خاندان مصطفیٰ کو زیبا نہیں دیتا کہ کوئی خالی ہاتھ آئے اور خالی لوٹے. ارے یہ تو وہ در ہے کہ آتے ہیں خالی اور لوٹتے ہیں جھولیاں بھر کے. امام حسن نے شربت پلایا, 1000 روپیے بھی دیے. جب وہ چلا گیا تو خادم نے پوچھا کہ حسن مجتبی, یہ تو آپ کے بابا کو گالی دے رہا تھا نا, یہ تو علی المرتضیٰ کو برا کہہ رہا تھا نا, تو آپ نے اسے شربت کیوں پلایا؟ آپ نے اسے 1000 روپیے کیوں عطا کیے؟ امام حسن مجتبی مسکراتے ہیں اور جواباً فرماتے ہیں جو اس کے پاس تھا وہ اس نے مجھے دیا, جو میرے پاس تھا میں نے
جو مال جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے. ہم تو اس نبی کے خاندان کے ہیں کہ ہمارے علی نے تو بس ایک بات ہم سے کہی ہے کہ اے میرے بچوں معاف بار بار کرنا, بھروسہ ایک بار کرنا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. معاف بار بار کرنا, بھروسہ ایک مرتبہ کرنا. آئے مالواڑا کی سرزمین پر آنے والی سنی عوام سن لو, اگر گردن کٹ بھی جائے, مال لوٹ بھی لیا جائے تو دامنے اہل بیت نہ چھوڑنا. یہی وہ خاندان ہے کہ جو قبر میں بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ محشر میں بھی کام آئے گا. ارے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی. بہت خوب. اسلام زندہ باد, اہل بیت کی عظمت پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ.